زندگی میں اگر میرے پاس ہاتھ اور بازو نہیں ہے تو یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. میں ان کے بغیر میں نے سب کچھ کیا اور انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گی. میری بہن پیدائشی طور پر دونوں ہاتھوں سے دونوں ٹانگوں سے معذور ہیں، لیکن جو ان کی زندگی کی موٹیویشنل کہانی ہے وہ شاید میں کہتا ہوں کہ ہاتھوں اور بازو رکھنے والوں سے بھی زیادہ ہوگی. کہ 21 سال ان کی عمر ہے اور اس وقت یہ BS انگلش کر رہی ہیں. تعلق ان کا رحیم یار خان سے ہے. ان کی پیدائش پر ڈاکٹر حضرات کہتے تھے ان کے والدین کو کہ آپ اس بچی کو ضائع کر دیں، یا آپ اس بچی یہ سروائیو نہیں کر پائے گی. میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی. میرے ساتھ موجود ہیں کرن اشتیاق. میری بہن پیدائشی طور پر دونوں ہاتھوں سے دونوں ٹانگوں سے معذور ہیں، لیکن جو ان کی زندگی کی موٹیویشنل کہانی ہے وہ شاید میں کہتا ہوں کہ ہاتھوں اور بازو رکھنے والوں سے بھی زیادہ ہوگی. کہ 21 سال ان کی عمر ہے اور اس وقت یہ BS انگلش کر رہی ہیں. تعلق ان کا رحیم یار خان سے ہے. ان کی پیدائش پر ڈاکٹر حضرات کہتے تھے ان کے والدین کو کہ آپ اس بچی کو ضائع کر دیں، یا آپ اس بچی یہ سروائیو نہیں کر پائے گی، لائف کو کنٹینیو نہیں کر پائے گی، آپ کے لیے مسئلے مسائل بنیں گے. لیکن کرن اشتیاق نے اس ڈاکٹرز کی ان باتوں کو بالکل ایک غلط ثابت کیا. غلط ثابت کچھ یوں کیا کہ ماشاءاللہ اس وقت یہ BS انگلش کر رہی ہیں اور ان کا اپنا نام ہے، اپنا مقام ہے، اور اپنے منہ کے ساتھ یہ لکھتی ہیں. کس طرح یہ سارا کچھ کر لیتی ہیں، اپنی لائف کو کس طرح لے کر چل رہی ہیں، سب انہی کی زبانی جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن ماشاءاللہ زندہ دل ہیں. پہلے آپ سے بات چیت ہو رہی تھی، ہنس رہی تھی آپ، مسکرا رہی تھی. زندہ دلی ماشاءاللہ یہ کیسے ملی، کہاں سے آئی؟ بس یہ جذبہ یہ میرے پاس یہ بچپن سے ہی تھا. کہ بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر مجھ سے ایک چیز لی گئی ہے، مجھے اس طرح بنایا گیا ہے، تو اس کے بدلے میں مجھے حوصلے، یہ ذہانت اور یہ جذبہ، یہ سب کچھ دیا تاکہ میں اس دنیا میں صحیح سے رہ سکوں. سبحان اللہ. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کرن اشتیاق کو آپ نہیں سروائیو کر پائے گی، لیکن شاید ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرن اشتیاق تو رحیم یار خان کی وہ لڑکی بن جائے گی کہ جو اس حالت میں بھی BS انگلش کری اور اپنا اس کا مقام ہے. جی بالکل، انہوں نے یہی کہا تھا. تو اس ٹائم پھر میرے اپنے گھر والوں نے میرے لیے بہت اچھا فیصلہ لیا، اور جو کہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے جو ہے بہت بڑی چیز ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ اس ٹائم پھر انہوں نے جو ہے گھر لے آئے مجھے، اور پھر میرا نام کرن رکھ دیا، اور پھر جو ہے نا یہ پھر میں نے بھی کرن بن کے دکھایا. آپ نے بالکل کرن بن کے دکھایا. تو والدہ کیوں چھوڑ گئی تھی؟ کہ کیا والدہ نے خوف ان کے ڈر گئی تھیں، یا ان کا یہ خوف تھا کہ میں شاید پتہ نہیں پال پاؤں گی، یا کیا وجہ تھی؟ وہ شاید ان کا اپنا کوئی ہوگا اس طرح کا میٹر کہ انہوں نے نہیں رکھا، مطلب چلی گئیں. یہ ان کا اپنا عمل ہے. لیکن چلے، میں اس بات پہ ان کو کچھ نہیں کہوں گی. لیکن دکھ ہے مجھے اس بات کا، اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ سب کا پیار مجھے ملا لیکن ماں کا پیار نہیں ملا ہے. ماں کا پیار نہیں ملا، لیکن جو ان کی پھوپھیاں تھیں انہوں نے ان کو سروائیو کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا. وہ بھی تعلیم حاصل کرتی تھیں، وہ بھی تعلیم حاصل کر رہی تھیں. تو کس طرح انہوں نے آپ کو لے کر چلا؟ اسکول کی لائف بڑی مشکل تھی، آنا جانا تو بڑا مشکل ایک مرحلہ تھا. کس طرح طے کیا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میری والدہ کے جانے کے بعد انہوں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی میرے لیے، کہ ہم نے اس بچی کو پالنا ہے. اپنی پڑھائی چھوڑ کے تو پھر مجھے پالا اور میری پڑھائی جو شروع کروا دی. کیا بات ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے اپنا سفر جاری رکھا، بلکہ اس کو شروع کیا، اور پھر میں نے منہ سے پین پکڑ کے لکھنا شروع کیا. آپ کی وہ ویڈیو دیکھ کر واقعی ایک فیلنگ آتی ہے کہ واقعی اگر محنت کرنے کے انسان ڈانے تو کچھ بھی چیز ناممکن نہیں ہے. اسکول لائف جانا، ٹیچرز کا کیا ہوتا تھا، ان کا ایک بیہیو کیسا ہوتا تھا، کالج دین یونیورسٹی وغیرہ؟ جی بالکل، بہت مطلب ان کا پازیٹیو بیہیو ہوتا تھا میرے ساتھ. کہ میں ایک مطلب نارمل اسکول میں پڑھتی تھی، کالج میں اسپیشل میں نہیں گئی میں، اور دوسرے بچوں کے ساتھ الحمدللہ میں نے کیا. اور میرے ٹیچرز جو ہیں وہ بہت اچھا بیہیو کیا انہوں نے میرے ساتھ. مجھے ساتھ بٹھاتے تھے، اتنا خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ کھانا تک خود کھلاتے. میں کہتے تھی کہ ایک گھر سے میں نکلتی تھی تو دوسرے گھر میں چلی جاتی تھی. تو ٹیچر بھی جو ہے وہ والدین ہی ہوتے ہیں، تو انہوں نے بالکل میرا والدین کی طرح ہی خیال رکھا. آپ بہت خوبصورت لکھتی ہیں. اس طرح تو وہ بھی نہیں لکھتے ہوں گے جن کے ہاتھوں سے بھی لکھتے ہوں گے. تو یہ کس طرح آپ نے سکھایا، کس نے آپ کو یہ لکھنا؟ یہ مجھے میرے اللہ پاک نے بھی سکھایا، اور اس میں میری اپنی فیملی نے بھی میرا بہت ساتھ دیا. انہوں نے شاید کسی طرح سے مجھے بتایا کہ آپ اس طرح سے لکھ سکتی ہو. تو ماشاءاللہ. میری بہن آگے کرنا کیا چاہتی ہیں، کیا سوچ ہے، کس مقام تک پہنچنے کا خواہش ہے آپ کی؟
میں ابھی BS انگلش کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں CSS کرنے کا سوچ رہی ہوں، ماشاءاللہ۔ کیونکہ مجھے شروع سے ہی بڑے بڑے چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنے کا شوق ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اسی طرح اس چیلنج کو بھی ایکسیپٹ کروں، اور اس کو میں نے اپنے لیے خود چنا ہے اور میں اس کو اچیو کر کے دکھاؤں گی۔ بالکل ہی، زندگی کا مزہ ہی تب ہے کہ جب آپ چیلنجز کو ایکسیپٹ کرو اور ان کو اچیو بھی کرو۔ کوئی زندگی میں کوئی ایسی چیز جو بڑا کبھی کوئی دکھی ہو یا کوئی ایسا واقعہ ہو جس نے آپ کو واقعی دکھ پہنچایا ہو کہ ایک دم ہل کے رہ گئی ہو کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا؟ جی بالکل، ابھی پچھلے سال ہی میرے پاپا کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مطلب میں سوچتی تھی کہ میرے ابو میرے ساتھ ہیں، بے شک وہ بیمار تھے، چارپائی پہ پڑے تھے، لیکن میں ان کو دیکھ کے نا میرے اندر حوصلہ پیدا ہوتا تھا، لیکن پھر وہ چلے گئے اچانک سے ہی، اور پھر اس دن میں نے سوچا، میں بہت روئی، اتنا روئی کہ شاید کبھی نہیں روئی، اور پھر میں سوچا میں نے کہ ان کے بغیر میں کیا کروں گی، لیکن اب ان کے بعد میرے اللہ پاک جو ہیں وہ پہلے بھی میرے ساتھ تھے، وہ اب بھی میرے ساتھ ہیں، اور سب سے تکلیف دہ بات میرے لیے یہی تھی۔ کبھی رونا بھی آتا ہوگا، کبھی خیال، کبھی دل میں کبھی چیز تو نہیں آئی جہاں کہ زندگی سے کبھی شکوہ تو نہیں رہا؟ نہیں، زندگی سے کبھی شکوہ نہیں رہا، کیونکہ میں پھر وہی بات کہوں گی کہ زندگی میں اگر میرے پاس ہاتھ اور بازو نہیں ہے تو یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، میں ان کے بغیر میں نے سب کچھ کیا اور انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گی۔ کرن اشتیاق آخر میں لوگوں کو پیغام دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں؟ بالکل، میں جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی، بلکہ جتنے بھی ڈسیبل لوگ ہیں جن کے گھروں میں میرے جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، میں ان کو یہ کہوں گی کہ ان کے ساتھ اچھا بیہیو کریں، ان کو سپورٹ کریں اور ان کی اچھی تربیت کریں، اور تاکہ وہ آگے جا کے دوسروں کے لیے کچھ کر سکیں۔ اور معذور جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ حوصلہ بنائیں، ہمت بنائیں، میں آپ سب کے سامنے ایک زندہ مثال ہوں، اور جو ہے اگر آپ میرے جیسا حوصلہ بنائیں، کبھی ہمت ہار جائیں تو مجھے دیکھ لیں کبھی حوصلہ بنائیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑی اچھی گفتگو کی کرن اشتیاق نے، اور پیغام ان کا یہی ہے کہ جو لوگ ڈیٹ ہوتے ہیں، ہے نا، یعنی کہ جو آگے بڑھنے کا کچھ کرتے ہیں یا ان کی ڈٹائی کے مارے یا کاہلی، تو وہ کرن اشتیاق کی زندگی کی طرف دیکھ کر سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ زندگی میں اگر کچھ کرنے کی ٹھانی جائے تو بالکل اللہ تعالیٰ آپ کی ابھی مدد بھی کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے کرن اشتیاق ہے کہ اس حالت میں بھی انہوں نے ماشاءاللہ MBA انگلش کر رہی ہیں، اور اس وقت یہ اپنے رحیم یار خان کا، انہوں نے اپنا جو وہاں کا وہاں کے لوگوں کا سر فخر سے بلند کیا کہ ہماری علاقے کی بچی نے اس حالت میں رہتے ہوئے BS انگلش کیا۔ اور ایک آپ کو خوشخبری ان کے لیے سناؤں کہ ماشاءاللہ ابھی ان کی وائس چانسلر GC یونیورسٹی سے ملاقات بھی ہوئی ہے، انہوں نے ان کو اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا ہے، یہ باقی اپنی تعلیم انشاءاللہ آپ GC یونیورسٹی سے حاصل کریں گی۔ دیکھتے میرے لیے بہت بڑی بات ہے، بالکل، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ لاہور کے ایک GC یونیورسٹی جس کو پہلے میں سنتی ہوتی تھی، آج میں اس میں گئی ہوں، VC صاحب مجھ سے ملے ہیں اور انہوں نے مجھے اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا، بلکہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ BS کے بعد MS کرنے کے لیے ہمارے پاس آئیں، ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ بالکل جی، آپ نے بہت بڑا اعزاز ہے کہ پاکستان کی ایک نامور یونیورسٹی سے آپ تعلیم مزید حاصل کریں گی۔ ایک طرح میرا پاکستان، اللہ حافظ۔